ایسی بلندی عطا فرما جس کے بعد پستی نہ ہو، الہی ایسی عزت عطا فرما جس کے بعد ذلت نہ ہو، الہی ایسی رحمت عطا فرما جس کے بعد تیرا عذاب نہ ہو۔ یقیناً یہ دعا بھی ہے، آپ کا میرا عقیدہ بھی ہے، میرا مالک اس وقت تک کسی ایک مومن یا مومنہ کی آنکھ موت کے لیے بند نہ کرنا جب تک حسین ابن علی اور عباس علیہ السلام کے نوری محل کی زیارت نہ کروانا۔ میرا مالک موت کی آخری ہچکی ہو، زباں پہ ورد علی جن ولی اللہ جاری فرمانا، قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمانا، قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرمانا۔ فیصل آباد والوں تمام دعاؤں کی ایک ہی دعا، ہمارے پار میں آقا حجت دورہ ولی اللہ مولا کے ظہور میں میرا اللہ تجلیل فرما۔ اپنی تمام دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کھلیں، مل کے بواز بلند درود تلاوت فرمائیں۔ کافی احباب تشریف فرما ہیں، جس شریف کو اس کی شریف ماں نے کائنات کے سب سے بڑے شریفوں پر درود پڑھنے کی شریف عادت سکھائی ہے، وہ اپنی شریف زبان سے آل محمد کی شرافت میں مل کے بواز بلند درود تلاوت فرمائے۔ انتہائی قابل احترام عزت مآب ذی وقار برادر عزیز جناب قمر عباس سیال صاحب، ان کی صحت و سلامتی کے لیے مل کے بواز بلند درود تلاوت فرمائیں۔ اب ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ کچھ پڑھنے کا دل کرے۔ اجازت ہے مل کے بواز بلند درود تلاوت۔ متوجہ ہے زبان، آغاز کیا جائے گفتگو۔ پہلا جملہ بغیر تمہید کے جناب کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں، اور سخی عباس کے جشن میں آئے ہوئے سخی عباس کے نوکروں کے چہرے پڑھنے لگا ہوں کہ کون کون سا قمر بھائی حسین ابن علی اور جناب عباس کا نوکر کہاں کہاں معرفت کے کس زینے پہ تشریف فرما ہے۔ اس پہلے جملے پہ مجھے پتہ چل جائے گا آپ نے کیسا سننا ہے اور میں نے کیسا پڑھنا ہے۔ جس پر چند بندوں کو خدا ہونے کا گمان ہو اسے علی کہتے ہیں۔ کیا خوبصورت استقبال کیا ہے یار، مولا اٹھے ہوئے ہاتھوں کو زندگی میں کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے۔ جو بندہ آج غازی کے جشن میں بھی کسی سوچ کے سمندر میں ڈوبا ہوا بیٹھا ہے، پھر وہ جانے یا ریاض صاحب اس کا مقدر جانے، میں نے جشن کا آغاز کر دیا ہے۔ غازی کے نوکر کا چہرہ پڑھنا ہے کہ کون سا غازی کا نوکر مجھے کتنی خیرات دیتا ہے۔ جملہ پھر رپیٹ کرتا ہوں، جس پہ چند بندوں کو خدا ہونے کا گمان ہو اسے علی کہتے ہیں، اور جسے چلتا ہوا دیکھ کر خود علی فرمائیں کہ وہ علی ہے اسے عباس کہتے ہیں۔ جسے چلتا ہوا دیکھ کر خود علی فرمائیں کہ وہ علی ہے اسے عباس کہتے ہیں۔ پہلا جملہ پڑھا، جشن میں بندوں کے چہرے پڑھے۔ بندے آج جشن میں بھی چہرے پہ پریشانی لے کے بیٹھے ہیں۔ غازی کے جشن میں بیٹھے ہو آپ، علموں والے کے جشن میں بیٹھے ہو۔ جشن پہ جب ممبر سے کوئی غازی کا فضائل پڑھے نا تو چہرے پہ مسکراہٹ لے آنا، اس لیے کہ یہ نام ایسے ہیں جو صرف چہروں پہ مسکراہٹ ہی نہیں لاتے بلکہ شجرے بھی بتاتے ہیں۔ بولو بولو، جو غازی کے جشن میں بیٹھا ہے بندہ، جو بندہ ذہنی طور پہ بیدار ہے۔ کون عباس؟ پڑھو جی، عباس کسے کہتے ہیں؟ فیصل آباد ہے، یہاں لفظوں کی قدر ہوتی ہے، لفظوں کی قیمت ملتی ہے۔ مجھے نہیں پتا میرے جملے نے کہا کیا اثر کر جانا ہے۔ کون عباس؟ میں نہیں بتا سکتا۔ کون عباس؟ میں نہیں سمجھا سکتا۔ کون عباس؟ اس لیے میرا عقیدہ ہے عباس سمجھانے کے لیے کم از کم لہجہ حسین کا ہونا چاہیے۔
बोलो बोलो बोलो, जो गाजी के जश्न में बंदा बैठा है ना, मुर्दा बन के नहीं, मर्द बन के जो बंदा बैठा है, मैंने कहा जो बंदा गाजी का नौकर बैठा है, फैसलाबाद की धरती है, मैंने कहा मैं नहीं बता सकता कौन अब्बास, मैं नहीं समझा सकता कौन अब्बास, इसलिए अब्बास समझाने के लिए मेरा जाती अकीदा है, कम से कम लहजा हुसैन का हो, समात ओनो मोहम्मद की हो, अकबर और कासम की हो, फिर पता चले गाजी किसे कहते हैं, फिर पता चले अब्बास किसे कहते हैं। जिस बंदे ने अभी हाथ उठा के मुझे दाद नहीं बल्कि अलमे अब्बास को सलामी पेश नहीं की, उसका झुका हुआ हाथ आज अलमे अब्बास को सलामी के लिए उठवाने के लिए जुमला आसान करने लगा हूँ। मैं खड़े में मुंह दे के नहीं, फैसलाबाद के मरकजी इज्तिमा में, मरकजी इमाम बारगाह में, चौक में इतने वीडियो कैमरों की मौजूदगी में सही अब्बास का फजाइल पढ़ो, बंदे चुप हो के बैठे रहे, ये हो नहीं सकता। जो बंदे कारिए कुरान बैठे हैं, कुरान की ज़बर ज़ेर पेश को समझने वाले बैठे हैं, उनसे मुखातब हो के अब्बास एक जुमले में बताने लगा हूँ। अब्बास किसे कहते हैं? जिसके सामने हर ज़बर ज़ेर हो के पेश हो जाए उसे अब्बास कहते हैं। जियो सलामत रहो। क्या कहने भाई, आपके क्या कहने, और वो जो बैठे हो जिन्होंने हाथ नहीं उठाए, आपके उठे हुए हाथ जाने या सैयदा जाने, अगले जुमले पे हाथ उठाना खिरात सैयदा से पाना, हाथ उठाना गाजी के जश्न में गदीर की सुन्नत अपनाना। जो बंदा अपने दिल की धड़कन में मेरे मुर्शिद अब्बास की वफा लेके बैठा है, वो बंदा जश्न के गाजी में चुप रह नहीं सकता। आप बताओ कौन अब्बास? अब्बास किसे कहते हैं? शू आपकी रगों में सखी अब्बास की वफा खून बन के न तोड़े तो मौला ने कुछ अता ही नहीं किया। अब्बास किसे कहते हैं? बिन मांगे जिसे मिल गए हसनैन से बेटे, उस बीबी ने खुद मांग कर अब्बास लिया है। सारे सारे ऐसे नहीं, सारे बोलो, मिलके बोलो, दोनों हाथ ऊंचे, हैदरी। नहीं, गली वाले, मोहल्ले वाले, अंदर वाले, बाहर वाले, दाएं वाले, बाएं वाले, आगे वाले, पीछे वाले, जिनका पीर अली है हैदरी। जश्न है जिनका रहबर अली है हैदरी, जिनका पेशवा अली है हैदरी, जिनका इमाम अली है हैदरी। दोनों हाथ ऊंचे, नारे हैदरी। जिसके सामने हर ज़बर ज़ेर होके पेश हो जाए उसे अब्बास कहते हैं, उसे अब्बास कहते हैं। और आसान करूं, अब्बास किसे कहते हैं? जिसके नाम में भी ज़ेर ना हो। बैठे को बंदा जो गाजी का नौकर हो। यकीनन जिन बंदों ने पिछले साल का जश्न सुना था, मेरा दिल है सुनैन शाह जी, जिन जुमलों पे मैंने इख्तिताम किया था उनसे आगाज करूं। मैंने मुल्ला की किताब की रवायत नहीं, फैसलाबाद है, यहाँ लफ्जों की कीमत मिलती है। जो बंदा बाइल्मी और बाशऊर बैठा है, मैंने कहा मुल्ला की किताब नहीं, कुरान की आयत रखी है। मौजूद गुफ्तगू मुल्ला की किताब की रवायत नहीं, अल्लाह के पाक मुकद्दस मुताहर कुरान की आयत रखी। मैंने पढ़ना कुरान से गाजी। फैसलाबाद है, फैसलाबाद है। जो बंदा आज गाजी के जश्न में भी जुबान को चुप लेके बैठा है, उससे मैं मुखातब नहीं। जो बंदा ये समझता है इनके जिक्र में बोलना तो दूर की बात, जहां बैठ के सांस लेना भी इबादत है, उस बंदे से मुखातब हूं मैं। अल्लाह कुरान में कह रहा है, वश्शम्स वज़्ज़ुहाहा वल कमरे इज़ा तला, मुझे सूरज की कसम। किसकी कसम? नौजवान बोलो, किसकी कसम? किसकी? ये है कमर भाई। मैंने पढ़ना अब्बास। अल्लाह कुरान में कह रहे मुझे सूरज की कसम, मुझे चांद की कसम। मैंने कहा ये है कमर भाई। अल्लाह कुरान में कह रहा है वश्शम्स वज़्ज़ुहा, मुझे सूरज की कसम और उस चांद की कसम
جو سورج کے پیچھے چلتا ہے. پڑھوں قرآن سے غازی کہ عباس کسے کہتے ہیں. اب قرآن کی آیت کے ترجمے کو ذہن میں رکھنا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے مجھے سورج کی قسم اور اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے چلتا ہے. جملے میرے نہیں، فیصلہ باد کی دھرتی ہے، فتویٰ مجھ پہ نہ لگانا. کتاب کا نام العباس، میں نے صرف غازی پڑھنا، ممبر بھائی کے حوالے کر دینا ہے. کتاب کا نام العباس، لکھنے والے عبدالرزاق مکرم موسوی. اپنی کتاب میں قرآن کی اس آیت کی تفسیر کو پڑھاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہر ایک مفسر نے قرآن کی اس تفسیر کو لکھا ہے کہ یہ جو اللہ قرآن میں سورج کی قسم کھا رہا ہے، اس سورج سے مراد رسول ہے. بولو 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 جو رسول کے عاشق بیٹھے ہو. آپ کی سوچوں سے زیادہ جلدی ممبر چھوڑ کے بھائی کے حوالے کروں گا. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں مجھے سورج کی قسم. لکھنے والے مفسروں نے قرآن کی اس تفسیر کا ترجمہ کیا، تفسیر لکھی، اس سورج سے مراد رسول ہے اور چاند سے مراد شوہر بطول ہے. جو لفظوں کا خریدار بیٹھا ہے پہ زندہ باد ہے، وہ ہاتھ سے اٹھ گیا ہے. کیا کہنے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کے. عبدالرزاق مکرم موسوی کہتے ہیں کہ سورج سے مراد کون؟ سورج سے مراد رسول، چاند سے مراد شوہر بطول. عبدالرزاق مکرم موسوی کہتے ہیں کہ میں نبی کے سورج ہونے کا منکر نہیں. میں نے وعدہ کیا کہ میں قرآن سے پاس پڑھوں گا. عبدالرزاق مکرم موسوی لکھتے ہیں کہ میں نبی کے سورج ہونے کا منکر نہیں، علی کے چاند ہونے کا منکر نہیں، لیکن میرا علماء کرام سے ایک سوال ہے. جیسے قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ چاند ہمیشہ سورج کے پیچھے چلتا ہے، ویسے علی ساری زندگی رسول کے پیچھے رہے نہیں. انہوں نے آگے تشریح میں لکھا کہ نبی نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی. مجھے پتا یہ خاموشی نہیں، آپ کی توجہ ہے. انہوں نے لکھا نبی نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، علی کو مکہ چھوڑ کے. نبی کے جنگ خیبر نے علی کو مدینہ چھوڑ کے. اب میں نے پڑھنا ہے عباس. وہ بندہ ضرور ہاتھ اٹھا کے علم عباس کو سلامی پیش کرے گا جس بندے کے ضمیر کی چھت پہ غازی کا علم لہرا رہا ہے. وہ بندہ چپ رہ نہیں سکتا غازی کے جشن میں. عبدالرزاق مکرم موسوی کہتے ہیں میں نبی کے سورج ہونے کا منکر نہیں، علی کے چاند ہونے کا منکر نہیں، لیکن میرا سوال صرف اتنا ہے جیسے قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ چاند ہمیشہ سورج کے پیچھے چلتا ہے، ویسے علی ساری زندگی رسول کے پیچھے رہے نہیں. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں میرا اپنا ذاتی عقیدہ اور تحقیق ہے، اس سورج سے مراد حسین ہے، چاند سے مراد عباس ہے. قرآن کی آیت کی تفسیر کر رہا ہوں. جو غازی کے جشن میں بندہ زندہ بیٹھا ہے، مردہ بن کے نہیں مرد بن کے بیٹھا ہے. ہو سکتا ہے میں بالکل قریب آ گیا ہوں. جو بندہ عباس کا نوکر بنا کے اپنے آپ کو بیٹھا ہے. عبدالرزاق مکرم موسوی لکھتے ہیں میں نبی کے سورج ہونے کا منکر نہیں، علی کے چاند ہونے کا منکر نہیں، لیکن جیسے قرآن کی آیت بتا رہی ہے چاند ہمیشہ سورج کے پیچھے چلتا ہے، ویسے علی ساری زندگی رسول کے پیچھے چلے نہیں. انہوں نے کہا میرا ذاتی عقیدہ اور تحقیق ہے اس سورج سے مراد حسین ہے، چاند سے مراد عباس ہے. انہوں نے کہا جیسے قرآن کی آیت بتا رہی ہے چاند ہمیشہ سورج کے پیچھے چلا ہے، ویسے عباس اپنی آمد سے لے کے گھوڑے کی زیر سے اترنے تک حسین کے پیچھے چلا ہے، حسین کے پیچھے چلا ہے. ہاتھ اٹھاؤ کہ رات سیدہ سے پاؤ، ہاتھ اٹھاؤ کہ رات غازی سے پاؤ. انہوں نے کہا جیسے قرآن کی آیت بتا رہی ہے چاند ہمیشہ سورج کے پیچھے چلتا ہے، ویسے غازی ہمیشہ حسین کے پیچھے چلا ہے. انہوں نے کہا ایسا پیچھے چلا عباس حسین کے 3 شعبان کو دنیا میں حسین آیا، 4 کو پیچھے ہی عباس آ گیا. حسین آیا، 4 کو پیچھے ہی
چار کو پیچھے ہی بولو، جو عباس کا نام لینا عبادت سمجھتے ہو، چار کو پیچھے ہی عباس آ گیا۔ کون عباس؟ میں نے پہلے کہا میں نہیں بتا سکتا کون عباس۔ میں ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں جو بندہ ذہنی طور پہ بیدار رہا، مجھے پتا چلے گا آج کے اس جشن میں میرے جملے نے کہاں کیا اثر کیا ہے، مجھے پتا چلے گا دعا کہاں سے نکلی ہے، دھواں کہاں سے نکلا ہے۔ جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو، جو حسین کے مرید بیٹھے ہو، اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے کہ اس نے انسانوں کی انسانیت جگانے کے لیے دنیا میں حسین کو بھیج دیا۔ جو بندہ لفظوں کا خریدار بیٹھا ہے، اس نے انسانوں کی انسانیت جگانے کے لیے حسین کو دنیا میں بھیج دیا۔ میں جملہ اور آسان کرتا ہوں، طبیعت تھوڑی ناساز ہے لیکن یہ سوچ کے ممبر پہ آ گیا ہوں کہ ممبر کس کا ہے۔ میرا دل ہے میں اپنی ساری خراب طبیعت کو علی کے دشمن کے گھر کے صحن میں پھینک دوں گا۔ جو بندہ ذہنی طور پہ بیدار بیٹھا ہے، کون حسین؟ حسین کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا اگر ہم کروڑوں شکریہ ادا کریں، اربوں اللہ کو شکرانے کے کمر بھائی سجدے ادا کریں، پھر بھی ہو نہیں سکتے جو اس نے ہمارے گناہوں کو بخشوانے کے لیے عرش کے سردار کو فرش پہ بھیج دیا۔ بولنا 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 جسے جملے کی سمجھ آئے۔ نا 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 نا، جو بندہ ابھی بھی سوچ کا مریض بن کے بیٹھا ہے اس سے میرا خطاب ہی نہیں، بندے کے دل کی دھڑکن میں حسین دھڑکتا ہو، بندہ چپ رہ نہیں سکتا۔ حسین کسے کہتے ہیں؟ درود سارے زبان مل کے موازے کرتے ہیں۔ ایک اور مل کے موازے کرتے ہیں۔ نہیں جی، زیادہ سے زیادہ 4 یا 5 منٹ پڑھوں جی۔ اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کرو اتنا ہی کم ہے کہ ہم نے اپنے پیروں کو قبرستان سے نہیں پایا۔ طبیعت نساز ہے، ممبر علی کا ہے، ممبر حسین کا ہے، ممبر عباس کا ہے، جو ہے جملہ بڑا قیمتی ہدیہ کرنے لگا ہو۔ جو بندہ ذہنی طور پہ بیدار بیٹھا ہے، میں نے کہا اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کرو اتنا ہی کم ہے۔ ہم نے اپنے پیروں کو قبرستان سے نہیں پایا، ہم نے جسے بھی پایا ہے میدان سے پایا ہے۔ جو میدانی بندہ بیٹھا ہے، ہم نے نبی کو پایا بدر و احد کے میدان سے، ہم نے علی کو پایا خیبر و خندق کے میدان سے، ہم نے سیدہ کو پایا مباہلے کے میدان سے، ہم نے حسن کو پایا صفین کے میدان سے، ہم نے حسین کو پایا تو کربلا کے میدان سے۔ اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کرو اتنا ہی کم ہے کہ اس نے ہمیں جو ہادی عطا کیے، اس نے ہمیں جو رہبر عطا کیے، اس نے ہمیں جو پیشوا عطا کیے۔ آج زمانہ اس سوچ میں گم بیٹھا ہے، گھر گھر حسین کی باتیں، کریا کریا چونک چونک نگر نگر گلی گلی ہر جگہ حسین کی باتیں۔ آج لائٹیں لگ گئی ہیں، چراغا ہو گیا ہے، چوچا کے طریق اٹھا کے پڑھو۔ جو بندہ ذہنی طور پہ بیدار بیٹھا ہے، 1400 سال پہلے میرا بادشاہ حسین ابن علی مولا، کریم کا کریم بیٹا، سخی کا سخی بیٹا حسین ابن علی مولا 1450 سال پہلے نبی کی آغوش میں تشریف لے کے آیا تھا۔ لیکن یہ ہے حسین کا زندہ معجزہ۔ آج چونک چونک حسین کی باتیں، گھر گھر حسین کی یادیں، گھر گھر حسین کے نغمے، گھر گھر حسین کے قصیدے، گھر گھر حسین کے قصے، گھر گھر حسین کی کہانیاں۔ آج مسجدوں میں حسین حسین، امام بارگاہوں میں حسین حسین، کوئی شیعوں کا نہیں بلکہ عیسائیوں کے بندے بھی آپس میں مل بیٹھ جائے وہاں حسین حسین۔ آج حسین کسی مذہب کو محتاج نہیں رہ گیا، آج حسین کسی فرقے کا پابند نہیں ہو گیا، آج ہر جگہ حسین حسین ہو رہا ہے۔ پھر دنیا کو 1400 سال کے بعد حسین کا نوکر یہ منظر دیکھ کے فیصل آباد کے مرکزی اجتماع میں جملہ پڑھنے کا حق رکھتا ہے۔ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے۔ مل کے لبیک یا حسین، آخر پہ آ گیا، آخری
آخری جملہ، جملہ نہیں تحفہ دینے لگا ہوں. اگر جملہ ہو نئے زاویے سے تو پھر اس نوکر کے حق میں دعا ضرور کیجیے گا. تاریخ اٹھا کے دیکھو، آج سے 1450 سال پہلے وہ 9 لاکھ لے کے آئے تھے. داور شاہ جی 9 لاکھ لے کے آئے تھے کہ ہم حسین کو مٹا دیں گے. ان کی یہ سوچ تھی ہم حسین کو معاذ اللہ شہید کر دیں گے، پھر کہیں حسین کی باتیں نہیں ہوں گی، پھر کہیں حسین کی یادیں نہیں ہوں گی. اور دنیا کو پتہ ہی نہیں موت ایسی چیز ہے جس نے بڑے بڑے بہادروں کو مارا. اچھا بندے چپ ہو گئے. جشن ہے غازی کا، مولا حسین کا، ماہ شبان ہے. آسان کرتا ہوں، مجھے پتہ چلے گا میرے جملے نے کہاں کیا اثر کیا. موت ایسی چیز ہے جس نے بڑے بڑے بڑوں کو مارا. میں نے پہلے کہا تھا مجھے لفظ پڑھ کے، جملہ پڑھ کے میں نے حسین کے نوکروں کے چہرے پڑھنے ہیں. جملے نے کہا کیا اثر کیا ہے. سارا مجمع اٹھ کے اپنے پاؤں پہ کھڑا بھی ہو جائے پھر بھی کمر سیال بھائی جملے کا حق ادا نہیں ہوگا. جو یہ نوکر یہ جملہ آپ کی ہتھیلی پہ رکھ کے جانے لگا ہے، جاؤ جا کے موت کی ہسٹری اٹھا کے پڑھنا. موت کسی کی سکی نہیں ہوتی، موت کسی کی بھی نہیں ہوتی. موت نے بڑے بڑے بہادروں کو مارا، بڑے بڑے پیشواؤں کو مارا، بڑے بڑے رہبروں کو مارا، بڑے بڑے پہلوانوں کو مارا، بڑے بڑے بہادروں کو مارا، بڑے بڑے بڑوں کو مارا. لیکن اٹھاؤ کربلا کی ہسٹری. ریاض صاحب جیسے ہی موت کربلا میں پہنچی میرے حسین نے موت کو مار دیا. آوازیں بلند کرو، میں جملہ پہنچاؤں. جملہ آخری ہے. میں جو جملہ پڑھنے لگا ہوں جملہ جہاں نہیں آپ کے دلوں پہ نقش کر کے جانے لگا ہوں. میں نے کہا موت ایسی چیز ہے جس نے بڑے بڑے بڑوں کو مارا، موت نے بڑے بڑے پہلوانوں کو مارا. لیکن جیسے ہی موت کربلا میں پہنچی میرے حسین مولا نے موت کو مار دیا. بندے خاموش ہو گئے. یہ کیا بات ہوئی، حسین نے موت کو کیسے مار دیا؟ اگر جملہ اچھا ہو، نئے زاویے سے ہو، جہاں جشن میں بے شک چپ ہو کے میری طرف دیکھتے رہنا. رات کو بستر پہ لیٹ کے حسین کے نوکر بن کے، غازی کے نوکر بن کے سوچنا ضرور حسین کے نوکر نے جملہ کیا پڑھا تھا. جاؤ جا کے تاریخ اٹھا کے پڑھو. جیسے ہی موت کربلا میں پہنچی حسین نے موت کو مار دیا. یہ ہے میرا دعویٰ اور میں دلیل آپ کی ہتھیلی پہ رکھ کے جاؤں. اگر آدم سے لے کے آج تک کے قتل ہونے والے تک کی گردن کٹ جائے، اس کی زبان خاموش ہو جائے، پھر موت نے اسے مار دیا. اگر سر کٹ کے لوگ نیزہ پہ چڑھ کے زبان کو